امریکہ اور ایران کی اس لڑائی میں امریکہ کی جانب سے بار بار جنگ بندی کے اصرار پہ اور ابنائے ہرمز کے کھولنے پہ ایران نے 9 کڑی شرائط عائد کر دی ہیں، جس میں فلسطین میں جنگ بندی بھی شامل۔ ساتھ ہی سعودی عرب کے سب سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے صنعتی شہر جو سعودی عرب میں ہے الجبیل، اس پہ یمن کی طرف سے بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ چین نے بڑا اعلان کیا ہے، مسلم ممالک کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی مکہ مشترکہ معاہدے کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، ہر قسم کے تعاون کا اعلان کیا ہے۔ ان تمام خبروں پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک کیجئے گا۔ جن دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے وہ کائنڈلی ضرور لائک کیجئے گا، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں، اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں، بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ 9 اگست 2026 اتوار کا دن ہے۔ امریکہ نے ایک تو جنگ بندی کے لیے، جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے بیانات آ جاتے ہیں، ایک تو تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے لیے اس کے بیانات زیادہ آتے ہیں، دوسرا وہ جنگ کے جو حالات بن رہے ہیں، جو بار بار خبریں آ رہی ہیں، جو انٹرسیپٹر کی ان کو کمیاں پیش آ رہی ہیں دفاعی نظام میں، پیٹریاٹ اور تھاٹ کی، جو بالآخر سچ ثابت ہوئیں، اور ساتھ ہی ان کے چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی جنرل کین جو ہے، ڈین کین، جن کا بیان آیا تھا CNN پہ اور مختلف انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ ٹرمپ کے ساتھیوں کو بولا گیا ہے کہ ایران کے خلاف تنہا نہیں لڑا جا سکتا، لہٰذا ہم صرف فضائی بمباری سے جیت نہیں سکتے۔ اس سے پہلے بھی صدر ٹرمپ بخوبی جانتے ہیں، مگر وہ اپنی دھمکیوں پہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے اور ایران کے خلاف ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اب امریکہ جیسا سپر پاور یار، ایران کے بارے میں جس کے پاس نہ کوئی فضائی طاقت ہے، نہ کوئی بڑی بحری طاقت ہے، صرف ڈرونز اور میزائل کے بلبوتے پہ وہ لڑ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں بار بار منتیں کرنا اور دن میں 3-4 بار ورد کرنا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کریں، اور ساری دنیا کو لگایا ہوا ہے کہ ایران کو بٹھایا جائے۔ اب بالآخر ایران نے بھی 9 ایسی کڑی شرائط عائد کر دی ہیں جو پہلے بھی وہ ڈسکس کر چکے ہیں، مگر بیچ میں کڑی شرائط کا مطلب ان کے اتحادیوں کا ہے، وہی جو منجمد اثاثے ہیں، وہی جو $300 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ میں پھر بھی وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے ایک تو دھمکیوں اور توہین آمیز رویہ کا ختم ہونا چاہیے۔ مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں، صدر ٹرمپ بیچ میں دھمکیاں چھوڑ دیتا ہے، ایران اسی ٹائم پہ مذاکرات کو بند کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی ایران اور لبنان، فلسطین، یمن اور عراق میں اور اس کے اتحادیوں کے خلاف امریکہ جنگوں کا مستقل خاتمہ ہو۔ ان میں آپ نے غور کیا ہے کہ لبنان، فلسطین، یمن اور عراق میں ان کے اتحادیوں کے خلاف امریکی جنگ بندی کا مکمل خاتمہ ہو، بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ ہو، جو امریکہ نے ایک بلاکٹ ایران کی ارد گرد کیا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جنگی نقصان کے ازالے کے لیے $300 ارب کی ادائیگی کرے۔ اب ایسی شرائط تو انہوں نے رکھ دی ہیں پہلے، تمام پابندیوں کا خاتمہ ہو، منجمد کیے گئے تمام اثاثوں کی غیر مشروط رہائی ہو، کارگو پر 7% تک وصول کریں گے، جو ابنائے ہرمز میں اپنی طاقت کو اور اپنی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس مین طاقت وہی ہے، اس میں 7% کارگو ٹیکس لیں گے۔ امریکہ اور اسرائیلی بحری جہازوں پر پابندی ہوگی۔ اب ایسی شرائط رکھ دی ہیں ان کے لیے۔ شرائط نمبر 9، شرائط کی خلاف ورزی کی صورت میں جہازوں پر 20% جرمانہ عائد ہوگا۔ یہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل یہ اجلاس میں یہ طے ہوا ہے، اور ان کے سیکرٹری محمد باقر ذوالفقاری نے کہا ہے کہ ان شرائط کے ماننے پر
ابنائے ہرمز کھولیں گے ورنہ ابنائے ہرمز بند رہے گا اور مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو عمان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ عمان کے ایران کے مذاکرات ساحل پہ ہیں۔ ایران کا ساحل کتنا ہے، عمان کا کتنا ہے، کتنا حصہ 50% جو عمان مانگ رہا تھا کہ دونوں کا ساحل ابنائے ہرمز دونوں کے درمیان گزرتا ہے، حالانکہ عمان کا ساحل زیادہ ڈیپ ہے اور بہتر ہے، مگر ایران نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں 50-50 پہ نہیں ہوگا۔ اس ٹائم پہ امریکہ بڑا گرم ہو گیا تھا اور عرب ممالک کو، قطر کو، سعودی عرب کو، اور انہوں نے بھی رابطے کیے تھے خود بھی، اس میں گرم ہو گئے تھے اور ساتھ یہ کہا تھا کہ مذاکرات آخری ٹائم پہ ہے۔ اور امریکہ کے نائب صدر وزیر خارجہ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے اور بار بار اعلانات کرتے رہے کہ ہم قریب پہنچ گئے، آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، ابھی ہو رہا ہے، مذاکرات قریب ہیں۔ اب سیدھا ایران نے کہہ دیا ہے کہ عمان کے ساتھ ہمارے مذاکرات سے آپ کا کیا لینا دینا، اس کا ابنائے ہرمز کے کھلنے سے کیا لینا دینا، ہمارے آپس کے مذاکرات ہیں ابنائے ہرمز کو لے کے، راہداری کو لے کے، اس میں راستے بنانے کے حوالے سے، اس کا مذاکرات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب آپ خود سمجھیں، ایران جس کو ہم اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں، اور بار بار بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ جنگ ہار گیا۔ دنیا بھر کے ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ ایران کی بڑی جیت ہوئی ہے اور امریکہ یہ مکمل طور پہ یہ جنگ ہار چکا ہے۔ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بیچ میں مسلسل فلسطین کا بیچ میں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے آخری وہ شہادت کے الفاظ یحییٰ سنوار کے دیکھے ہوں گے جنہوں نے 22 سال اسرائیل کی قید میں گزارے، اور شہادت سے قبل جو ان کی ویڈیو آئی تھی اس میں وہ اوپنلی کہہ رہے تھے کہ عرب ممالک نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور واحد اسلامی دنیا کا ملک ایران ہے جو ہماری حمایت کر رہا ہے۔ اور یحییٰ سنوار اہل تشیع سے ان کا تعلق نہیں تھا، سنیے۔ تو فلسطین کا ذکر کرنا 2023 میں، اکتوبر 2023 کے بعد جو بین الاقوامی رپورٹ شائع ہوئی ہے، وہ حیران کن ہے۔ ان تقریباً 3 سالوں میں، پونے 3 سالوں میں، فلسطین میں اب تک 73,000 افراد شہید ہو گئے ہیں، 21,000 خواتین اور بچے اس میں شامل ہیں۔ تو فلسطین کے لیے اوپنلی جو کھڑا ہے وہ ایران ہے۔ اسرائیل اور ایران کے مابین اختلاف کیا ہے؟ پہلے تو ان کا بڑا یارانہ تھا، جب یہاں پہ رضا پہلوی کی حکومت تھی، تجارت سب سے زیادہ تھی، اس ٹائم پہ سارے عرب ممالک اسرائیل کے خلاف تھے، ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، ان پہ تیل بند تھا، کاروبار بند تھا۔ جو آج ایران نے کیا ہے وہ برسوں پہلے عرب ممالک کیا کرتے تھے۔ جیسے ایران سے رضا پہلوی کی حکومت جاتی ہے اور اسلامی حکومت وہاں پہ آتی ہے اور امریکہ کی اور اسرائیل کی من پسند حکومت ختم ہوتی ہے، 1979 میں خمینی کی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کٹ آف کر دیتے ہیں۔ وہ جو ہم سنتے ہیں کہ اسرائیل اور ان کے اچھے تعلقات ہیں اور یہاں پہ اتنے یہودی ہیں اور یہ سارے ایک گیم ہے اور ان پہ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں گے ان پہ کبھی حملہ نہیں ہوگا، ساری پرانی باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ یہودی تو ٹھیک ہے، اس میں 8-10 ہزار ایران میں اب بھی ہیں، مگر وہ یہودی اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے مقابلے میں ایران کو، اپنے ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایران نے بہرحال دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ایک طاقت کو ہرایا جا سکتا ہے، صرف استقامت، ہمت، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اور شہادتیں دینے ہوتی ہیں۔ امام حسین کی طرح پوری فیملی کے ساتھ شہادتیں، وہ ہمیں اس دور میں یاد دلاتا ہے جو ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بھی جتنے سربراہان تھے، ان کی ساری فیملیز، علی آیت اللہ خامنائی، ان کی پوری فیملی مطلب بیچ میں شہید ہو گئی۔ اور مجتبیٰ خامنائی کے بارے میں آج ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، ان کو دکھایا گیا ہے۔ مگر ناظرین، ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو پہلا حملہ ہوا تھا جس میں علی آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے تھے، اس میں مجتبیٰ خامنائی شدید زخمی تھے۔ وہ منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہے؟ صرف سیکیورٹی ریزن نہیں ہو سکتا جو ایران پیش کرتا ہے۔ ایران کی بہادری ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی بہادری سے سب کچھ کر رہا ہے۔ اور مجتبیٰ خامنائی یقیناً جو ویڈیو بار بار شیئر کی جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، یا تو بڑی سیریس ہے، بلکہ بعض تو انٹرنیشنل میڈیا یہاں تک کہتے ہیں
کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ نہ کرے اگر وہ زندہ نہ ہو اور وہ سامنے یہ خبر رکھ لیتے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا۔ ان کا سامنے آنا ایسے موقع پہ ہو سکتا ہے کہ آگے اگر وہ حیات ہیں تو آگے ہو سکتا ہے کہ جیت کے اناؤنس کے ساتھ جب یہ سارے معاملات طے پائیں گے جو بڑا مشکل لگ رہے ہیں، اگر طے پاتے ہیں سپوز، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سامنے آ جائے اگر وہ سلامت رہے تو، مگر اگر سلامت ہیں تو اللہ کرے سلامت ہو۔ ان کو ضرورت ہے ایران کی قوم کو۔ اس ٹائم پہ ایران نے انہیں بڑی بربادی دیکھی ہے، انہیں بڑی تباہی دیکھی ہے۔ 47 سال پابندی کے بعد پہلی بار ان کا اپر ہینڈ رہا ہے۔ وہ اس موقع کو جو میں شروع سے اپنی ویڈیو میں گزشتہ 3 ماہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اسرائیل نے تو اس جنگ بندی کو نہیں ہونے دینا، مگر ایران بھی اتنی آسانی سے اس کو بند نہیں کرے گا جب تک ان سے پابندیاں نہیں ہٹتی اور ان کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ آپ کہتے ہیں پوری دنیا تیل بیچے گی، صرف ایران نہیں بیچے گا۔ بھائی کیوں؟ اس جنگ میں آپ دیکھیں ہر 10 منٹ بعد ایک نئی پابندی ایران پہ لگا دی جاتی ہے۔ آپ تگڑے ہیں، ہر 10 منٹ بعد آپ پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ مطلب یہ کون سا انصاف ہے کہ پوری دنیا تیل بیچے، اپنا کاروبار کرے، مگر ایران نے 47 سال پہلے بھی نہیں کیا اور اب بھی نہیں کرے گا، اور جنگ کے دوران اس کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ جو مدد کرے گا اس پہ بھی ہم پابندی لگائیں گے۔ پوری مدد دنیا بھر کی ہمیں کی جائے گی، ہمیں سپورٹ کیا جائے گا۔ تو ایسے میں یہ ایک بڑی جارحیت ہے، ایک ایسے کہہ سکتے ایک نہتے ملک پہ آپ حملہ کر رہے ہو، اکیلا باندھ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو، اس کے باوجود وہ آپ کو رسوا کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اور دنیا بھر میں وہ آپ کو تب تک رسوا کرے گا جب تک آپ ناک نہیں رگڑتے۔ ایران نے ویسے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے شہادتیں دی ہیں، ہم نے بڑی شہادت اپنی سپریم لیڈر کی دی ہے، علی آیت اللہ خامنائی کی۔ اب ہم نے مزید بھی شہادتیں اپنے پاسداران انقلاب اور اپنے آرمی چیف اور بحری چیف اور پاسداران انقلاب چیف اور سائنٹسٹ میناپ اسکول کی بچیوں کی، اور جو رپورٹ آ رہی ہے کہ 3500 ان 40 دن کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ اتنی شہادتیں دینے کے بعد ہم مزید بھی تیار ہیں، مگر یہ پابندیاں اب ختم کرنی پڑے گی۔ ہم نے 47 سال بہت سہ لی ہے، تو یہ ان کو ایک بہانہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو ایک راستہ بھی مل گیا، اور امریکہ نے ضرور یہ ماننا ہے، ورنہ وہ ان کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ وہ جتنا اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مزید یہ دلدل ہے، پھنستے جائیں گے۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے، عرب ممالک میں، کیونکہ یہاں پہ امریکی اڈے، اور یہاں پہ ایران کو اندازہ ہے کہ یہاں سے ٹریلینز آف ڈالر لے کے جاتے ہیں، اور یہی وہ ملک ہے جو ان کے قریبی دوست ہیں، ان کو ہی نشانہ بنائیں گے، مگر یہاں پہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ نقصان ان عربوں کا ہوگا، چیخیں امریکہ کی نکلیں گی، یہ ایران کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آگے اسرائیل نے بھی فیصلہ کر لیا، اگر امریکہ جنگ بندی کر لیتا ہے تو پھر ہم نے اکیلے میدان میں آنا ہے۔ وہ اپنی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، مگر ایران اس کے لیے اپنی تیاریاں کر بھی رہا ہے، اور تھوڑی بہت تیاری ان کی ہے بھی۔ ایسے مشکل وقت میں جو دنیا بھر کی پابندیاں ایران پہ ہیں، اور جو اس کی مدد کرتا ہے اس پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، اس لیے ایران کے لیے کافی مشکل ہے۔ بہرحال وہ اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ناظرین، سعودی عرب جبیل بڑا اچھا شہر ہے، دمام سے تھوڑا آگے ہے، بحرین کے قریب ہے۔ میں گیا ہوں یہاں پہ، میں نے وقت گزارا ہے۔ ایک بڑا ہب ہے، جو صنعتی زون ہے، دنیا کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے، مشرقی وسطیٰ کا پہلا اور دنیا بھر کا سب سے بڑا پیٹرو کیمیکل کا ایک ہب ہے۔ وہاں پہ یمن نے حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یمن نے جو حملے کیے، یمن کے حوثیوں نے، اس میں 58 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جو عدن کی فورس تھی، جن کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو بڑا حملہ کیا کل، اس میں 10 ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جب عدن کی فورس نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی 25 سے 30 حوثیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو لڑائی وہاں پہ بڑی گرم ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حوثیوں کو کسی طریقے سے
اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ جو سعودی عرب کی ناکہ بندی انہوں نے کی ہے اس کو ختم کیا جا سکے، مگر حوثی ان کو ایران کی مدد حاصل ہے، بھرپور مدد حاصل ہے، اور وہ بھی میزائلز اور ڈرون کی طرح استعمال وہی ایران کا میٹیریل کر رہے ہیں، ایران ہی کے ڈرونز اور میزائل استعمال کر رہے ہیں اور اس پہ اپنا کام چلا رہے ہیں، اور رشیا اس میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ بیک ڈور رابطے یہی ہیں۔ پاکستان کا اور سعودی عرب کا اور ترکی کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس پہ چین نے ایک بڑا اعلان کیا، چین کی وزارت خارجہ نے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی اسلامی دنیا کو سیکیورٹی پیش کرنے کی دعوت دی ہے کہ یہ آپ کا تحفظ ہم کریں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں اور معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین شروع سے ہی اس اسلامی جو تعاون تھا، مکہ مشترکہ ایگریمنٹ، پاکستان سعودی عرب کا پھر ترکی کا، اس کے لیے وہ مکمل طور سے پہلے سے تیار تھا، ان کو پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ مکمل طور پہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اب چین بھی اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے جو امریکی اڈے ہیں اگر وہ خالی ہوتے ہیں تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے چین اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ مشرق وسطیٰ پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مزید چین اپنے قدم مشرق وسطیٰ میں رکھنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، ناظرین، معاہدہ کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ معاہدہ ہو گیا اور آپ کسی پہ حملہ کر دیں گے، یہ کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ مشترکہ دفاع ہوتا ہے کہ آپ نے مشترکہ دفاع کیسے کرنا ہے۔ مشترکہ جارحیت ہرگز ایسی نہیں ہوتی کہ آپ معاہدہ کر لیں گے اور ایک ساتھ کسی ملک پہ تینوں حملہ کر لیں گے۔ اور جو کل ترکی کی وزیر خارجہ فدیان نے جو نیٹو کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا ہے کہ ہاں وہ بیچ میں شامل ہے، ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان اور سعودی عرب ایسے ملک ہیں جو توسیع پسندانہ نہیں ہیں، وہ اپنے دفاع کے لیے کرتے ہیں سب کچھ۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ آگے ہم مصر کو ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور مصر کے کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں اور مصر بھی اس میں جلد شامل ہوگا۔ ہم 4 ماہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ترکی، مصر، پاکستان اور سعودی عرب یہ بیچ میں اہم پلیئر ہوں گے، اور سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ اسلامی دنیا کے جو اہم پلیئر ہیں، دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، جس میں پاکستان کے پاس جوہری طاقت ہے، پاکستان کی دنیا کی بہترین مسلح افواج ہے، اور ترکیہ کی جدید ٹیکنالوجی اور ان کی افواج دنیا کی بہترین فورس ہے۔ اسی طرح اسلامی دنیا کی تیسری بڑی فورس جو ہے وہ مصر کی ہے۔ تو ان 3 ممالک پہ بڑا بھروسہ کر رہا ہے، مگر ترکی کو، سعودی عرب کو پاکستان ہی نزدیک لے کے آیا ہے۔ پاکستان کا ایک بہترین تعلق ہے ترکی کے ساتھ۔ برادر ترکی ملک جو ہے اس نے ہمارے لیے ایک بڑی قربانی بھی دی تھی، بھارت کے ساتھ نہ صرف اپنے سفارتی تعلقات بلکہ تجارت تک قربان کر دی تھی۔ کشمیر کی ایشو پہ دنیا میں سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو ترکی سے ملی ہے، تو ترکی نے ہمارے لیے یہ کچھ کیا ہے۔ اور آگے جدید ڈرونز آگے اگر یہاں پہ آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب جو ڈرونز استعمال کر رہا ہے، سعودی عرب کی جو حکومت ہے عدن میں، یمن کی، وہ جو حوثیوں کے خلاف حملے کر رہا ہے، وہ 72 ڈرون استعمال کر رہا ہے اور وہاں سے بڑی تباہی مچا رہے ہیں وہ بھی۔ تو حوثیوں پہ وہاں پہ جو ڈرونز ہیں یہ سارے استعمال ہو رہے ہیں ترکی کے بہترین ڈرون، اکنجی اور 72 اور باقی جو ان کے ڈرونز ہیں، بڑی تباہی پھیلانے والے ڈرونز ہیں، بڑی کامیابی سے دنیا کا 60% تقریباً ڈرونز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ حالانکہ امریکہ پہلے، چین دوسرے نمبر پہ ہے، رشیا تیسرے نمبر پہ ہے، ایران اور ترکی جو ہے وہ چوتھے اور 5ویں نمبر پہ ہے۔ ایران نے بھی شو کیا ہے دنیا سے، اپنی ڈرونز کی طاقت سے دنیا کو بتایا۔ شہید ڈرون جو ان کے ہیں، سب سے بہترین ڈرون اب تک مانے جا رہے ہیں، جو زیادہ تباہی آسانی سے اور سب سے سستے اور آسانی سے تباہی جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں۔ تو ایک بڑی انڈسٹری ہے ترکی کی، اور اب تو کویت، آذربائیجان کی باتیں آ رہی ہیں، اور قطر کی کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس اتحاد میں اپنے آپ کو ایک جگہ دیں۔ اور ناظرین، یہ اتحاد جو بنے ہیں، ٹھیک ہے، معاہدہ تو ہو گیا ہے، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ یہ دفاع کے لیے ہوتا ہے، کسی پہ حملہ ہرگز نہیں ہوتا، اس کے لیے 3 ممالک اکٹھے نہیں ہوتے، نہ ہی کوئی ملک کسی کے لیے لڑے گا، یہ یاد رکھیں۔ لڑنا آپ نے اکیلے ہے، اپنے بازو کے دم پہ ہے، جس طرح ایران لڑ رہا ہے۔ ایران کے دوست 2-3 ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں ان کے، مگر وہ ان کے ساتھ لڑ نہیں رہے، ان کو کچھ نہ کچھ سپلائی کر رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح
یہ دفاع میں آپ کے کام آئیں گے. جس طرح ایران اپنے بازو پہ لڑ رہا ہے، اسی طرح ہم کو بھی، ترکی کو بھی اور سعودی عرب کو اپنے بازو کے دم پہ لڑنا پڑے گا. سعودی عرب کو آج کل مشکلات آ رہی ہیں حوثیوں سے. ایک بڑا خطرہ ہے. جو سوالات کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ کس کے خلاف ہے، وہ ترکی نے کلیئر کر دیا کہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، اور خود سعودی عرب نے بھی کلیئر کر دیا کہ کسی کے خلاف نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں. یار پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. میں پاکستان کے جھنڈے ترکی میں دیکھ لیتا ہوں، میں سعودی عرب میں دیکھ رہا ہوں، ہر بڑے شہر میں اس معاہدے کی باز گشت چلتی ہے. تو خوش ہونا چاہیے اس پہ کہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. اور آگے ہم آپس میں سوشل میڈیا پہ لگے ہیں ایک دوسرے کو برا بلا کہنے میں. جو برا بلا ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس سے نکل کر اسے انجوائے کریں. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور ساتھ ہی آپ اگر دیکھیں تو اس معاہدے سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ زیادہ تکلیف انڈیا کو ہو رہی ہے. انڈیا میڈیا اس ٹائم پہ رو رہا ہے. انڈیا کا ہر وہ جو پینل ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ یار 3 ممالک ایک ساتھ ہوں گے اور بڑی مشکل ہو جائے گی. ہمارے لیے اس میں یہ فائدہ ہے کہ دیکھیں ہماری اکانومی اتنی مضبوط ہے نہیں. ہم نے عالمی سطح پہ بڑی کامیابیاں اچیو کر لی ہیں. میں حیران ہوں، رب نے اس دور حکومت سے بڑے کام لے لیے. حالانکہ کل بھی میں نے کہا تھا انٹرنل معاملات ہمارے اپنے ہیں اس ملک میں، جمہوریت پراپر ہے نہیں، اور موجودہ حکومت پہ کافی اعتراض ہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ، اور یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر میں وہ انٹرنل معاملات سے نکل کے بات کروں گا. یہ کامیابیاں پاکستان میں ہر کوئی انجوائے کرتا، مگر پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ اتنی کامیابیاں ملی ہیں، مگر جو سسٹم حکومت کا ہے، جو ہمارا نظام حکومت ہے، جس طرح ہم حکومت چلا رہے ہیں، اس سے ہمیں وہ جو کامیابی ہے وہ ہم انجوائے نہیں کر پا رہے. اور ہمارے لوگ، ہماری عوام جب پیٹرول پمپ پہ جاتی ہے، موٹر سائیکل اور موٹر کھڑے کرتے ہیں، موٹر کار کھڑی کرتے ہیں، تو پھر وہ جشن جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ نہیں یار کوئی فائدہ نہیں. تو ہمارے فائدے اس سے بہت ہوں گے، مگر عوام جو ہے بڑی جذباتی قوم ہے. اور آپ دیکھیں تو سب سے مہنگا تیل ہم بیچ رہے ہیں. بنگلہ دیش، انڈیا میں اتنی مہنگائی نہیں آئی جتنی ہم نے پاکستان میں کر دی. ہم نے سونا بنا دیا، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، یار 3 دن، دوسرے دن قیمتیں کون بڑھاتا ہے؟ اس سے تو پیٹرول پمپ بھی مینیج نہیں کر پائیں گے. اس میں تو چوریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، فراڈ کرپشن بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ہم اپنی عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں، اگر ہمارے انٹرنل معاملات بہتر ہو گئے تو ہم بہت دور تک جا سکتے ہیں. کشمیر کے حالات کو درست کریں، خیبر پختونخوا بلوچستان میں حالات کو کنٹرول کریں، ملک میں امن لے کے آئیں، تو یقین کریں کہ جو اس طرح کامیابیاں، اگر ہمارے ملک میں امن ہوتا اور ہمارے یہ سیاسی چپقلش نہ ہوتی، اور یہاں پہ ہم ایک سٹیبل حکومت ہوتی اور یہ کامیابیاں ملی ہوتی، تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا. مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.